السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ یاد کیسے کریں، اور اگر سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ یہ خاص اور امپورٹنٹ ویڈیو ہے نماز کے تعلق سے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا واچ کیجئے گا۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ دیکھیے، نماز کے اندر کچھ فرائض ہیں، نماز کے باہر کچھ شرائط ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے سورہ فاتحہ جن حضرات کو یاد نہیں ہے وہ نماز کیسے پڑھیں گے، اور سورہ فاتحہ یاد کرنے کا طریقہ، سورہ فاتحہ یاد کرانے کی کوشش آپ کو کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم سورہ فاتحہ یاد کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ یاد نہ ہو تو نماز کیسے پڑھیں گے۔ ناظرین کرام، سورہ فاتحہ کو نماز کے اندر پڑھنا یہ فرض ہے۔ یاد رکھیے گا، بہت ساری چیزیں نماز سے پہلے شرائط ہیں جو کہ میں نے کل کے ویڈیو میں ڈالا، آپ جا کر کے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کو 13 فرائض جو کچھ نماز سے پہلے ہیں، کچھ نماز کے بعد ہیں، اور اسی طریقے سے نماز میں قیام کرنا، تکبیر تحریمہ کہنا، قرات کرنا، یہ فرض ہے۔ یہ ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اسے بھول گئے یا جان بوجھ کے نہیں پڑھا تو سجدہ سہو سے اس نماز کی درستگی نہیں کی جا سکتی، بلکہ اگر قرات آپ نے نہیں کیا، قیام نہیں کر پائے، بھول گئے یا جان بوجھ کے ایسا کیا تو آپ کو پھر سے نماز پڑھنی ہوگی۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ سورہ فاتحہ یاد نہ ہے اگر کسی کو تو وہ کیسے نماز پڑھیں گے۔ پہلے سورہ فاتحہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اسکرین پہ دیکھیں آپ، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، ہندی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ یاد کر لیجئے، بہت ضروری ہے یہ سورہ فاتحہ نماز کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اس طریقے سے آپ پڑھیں گے۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کی زبان کھلے، آپ کی زبان پہ یہ الفاظ آسانی کے ساتھ آئے۔ جب میرے ساتھ پڑھیں گے نا انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا۔ اور جن حضرات کو یاد ہے وہ بھی پڑھیں، اگر اس میں کوئی غلطیاں کسی سے ہو جاتی ہو، رہ جاتی ہو تو وہ بھی صحیح کر لیں۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، مالک یوم الدین۔ اس طریقے سے پڑھنا آپ کو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، غیر المغضوب
علیہم علیہم، ٹھیک ہے، یہاں پہ علیہم بہت سارے لوگ بول دیتے ہیں الف سے، جبکہ ہے عین، ہے نا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ کو میں ایک بار پورے آسانی کے ساتھ پڑھ کر کے ایک ساتھ پڑھ کے آپ کو بتا رہا ہوں، میرے ساتھ پڑھیے گا ضرور آپ لوگ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو اس طریقے سے آپ سورہ فاتحہ یاد کر لیں. اب دیکھیے جو لوگ سورہ فاتحہ جسے یاد نہیں ہے، اب ظاہر سی بات ہے جسے سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوگی تو اسے کوئی سورت بھی یاد نہیں ہوگی، اور سورت یاد نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے التحیات، درود ابراہیم، دعائے قنوت وغیرہ بھی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ سورہ فاتحہ اتنا مشہور آیت ہے، سورت ہے، اور اکثر بچے کو یاد ہوتا ہے. لیکن ہمارے کچھ اسلامی بھائی آج بھی ایسے ہیں جنہیں سورہ فاتحہ کوئی سورت یاد نہیں. آپ یاد رکھیں سورہ فاتحہ ہر حالت میں آپ کو یاد کرنی ہوگی، اور کم سے کم قرآن پاک کی ایک سورت تو آپ کو یاد کرنی ہی ہوگی، یہ بھی آپ ہمیشہ یاد رکھیں. اب دیکھیے جب تک یاد نہیں ہے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ بالکل پڑھے گا. سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنا فرض نماز کے اول والے دونوں رکعت میں، پہلے کی جو دونوں رکعت ہوتی ہے اس میں پڑھنا فرض ہے، نہیں پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، یاد رکھیے گا. لیکن جب تک یاد نہیں ہے تو اسے ہم کیسے نماز پڑھیں گے؟ نماز نہیں چھوڑنا ہے تو فرض نماز میں تو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں، فرض نماز میں امام پڑھتے ہیں. اب جو سنت مؤکدہ ہے اس میں بھی ہم کو سورہ فاتحہ چاروں رکعت میں پڑھنی ضروری ہے. تو اب یہاں پہ کیسے کریں گے؟ تو مسائل محقق جدیدہ، ایک علماء ہے مفتیان عظام نے جو مسئلہ بیان کیا ہے وہ آپ کے سامنے آپ کو بتا دوں کہ آپ نماز یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، اور جب تک نماز یاد نہیں ہے تو فرض نماز تو امام کے پیچھے پڑھیں، اور سنت نماز اور نفل نماز جب آپ کو پڑھنی ہو تو جسے نماز آتی ہے نا تو ان کے ساتھ میں آپ کھڑے ہو جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی مجھے نماز یاد نہیں ہے، یا اتنا بھی نہ کہیں تو بس اتنا کہیں کہ آپ میرے امام ہیں، میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. کسی جانکار کو بتا دیں، آپ اس طریقے سے ان کو سمجھا دیں، اور جس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع سجدہ کی جو تسبیحات ہے وہ کم سے کم یاد تو اکثر کو ہوگا، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلی، یہ کہتے رہے اور اللہ اکبر کہہ کے اس کے پیچھے نماز پڑھتے رہے. لیکن یہ صورتیں آپ کب کریں گے؟ جب آپ نماز یاد کرنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہوں. نماز یاد کرنے میں کوئی ڈھلائی نہ دے. ایک مسلمان اگر چاہے نا تو وہ ایک ہفتے کے اندر مکمل نماز یاد کر سکتا ہے. جس کو بالکل بھی یاد نہیں ہے وہ ایک ہفتے کے اندر مکمل نماز یاد کر سکتا ہے. آپ سعودی عرب جو لڑکے ہمارے جوان جاتے ہیں کمانے کے لیے، ایک ہفتے میں اس کی نارمل بھاشا کو وہ سمجھ لیتا ہے، ایک ہفتے میں. کیوں؟
کہ اس کو دقتیں ہوتی ہے کہ یہاں کی بولی کیا ہے، کیسے بات کریں گے، کیسے سمجھیں گے ہمارا سیٹھ یا ہمارا شیخ یا ہمارا جو آنر ہے وہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گی تو کام میں دقتیں ہوں گی۔ اور وہ پوری لگن کے ساتھ اپنے دوستوں سے، جانکار والوں سے کہ اس بات کا کیا مطلب ہے، اس بات کو عربی میں کیسے بولتے ہیں، یہ کوششیں کرتے ہیں۔ ایک ہفتے میں روز مرہ والی جو اس کے ضروریات کی چیزیں ہیں وہ یاد کر لیتا ہے۔ لیکن نماز بھی اگر اسی دلچسپی کے ساتھ آپ کوشش کریں گے نا تو ایک ہفتے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں پوری دل جمعی اور دلچسپی کے ساتھ اگر کوئی بندہ نماز یاد کرے گا نا تو ایک ہفتہ بہت ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا۔ سورہ فاتحہ میں نے آپ کو یاد کرانے کی بھی کوشش کر دی اور ساتھ میں آپ کو بتا دیا کہ جب تک یاد نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے پوری بات سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آج کے اس ویڈیو میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے سے جڑے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ دیجیے محمد وسیم کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔